نقوی جو ہے نا یہ اس خون کے قطرے کا نام ہے, مذہب کا نام نہیں ہے, خون کے قطرے کا نام ہے, ٹھیک ہے. یہ علی بن ابی طالب کی نسل ہے, یہ حسینی خون کا نام ہے نقوی. آپ نے ٹھیک کہا, میرے دادال بھی اہل تشیع, میرے ننہال اہل سننا ہے, وہ آپس میں کیونکہ نقوی نقیوں میں شادی کرتے ہیں, ڈزن علی میرر وہ سنی شیعہ ہے, وہ اپنے قبیلے میں رکھتے ہیں. مگر میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی قبر کو انوار سے بھرے. انہوں نے ایک بڑا ہارڈ سٹینس لیا ہوا تھا کہ بھائی پہلے تو آپ نے اپنے علم سے خود شناخت کرنی ہے, بیسکس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. تو ہم بچپن سے ہی ہم بھائی جو ہے نا وہ بحث مباحثہ کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ددھال کی ننہال کے ساتھ ان کی تو آپس میں نہیں ہوتی تھی, تو ہم تو بیچ میں تھے نا, تو ہمیں دونوں طرف سے ملتا تھا کہ, اور بہت ماشاء اللہ اسپریچول فیملی, لکھاریوں کی فیملی تھی, دونوں ٹکر کے لکھاری تھے وہ دونوں, میرے ننہال بھی اور ددھال بھی. سو اٹس ناٹ لائک کہ کوئی سنی سنائی باتیں چل رہی تھیں, تو آرگیومنٹیشن بہت اسٹرانگ تھی. تو میرے اساتذہ نے جب مجھے ساری کتابیں پڑھنے کے لیے ایک ٹریننگ دی, تو توریت سے شروع کی, ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی کہانی, توریت سے شروع کی, اللہ کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کے فلسفے کی تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, بائبل کا بہت تفصیل سے مطالعہ کیا کئی اینگلز کے ساتھ, اور چاروں میجر ڈینومینیشن کا. تو جو سینٹرل میسج تمام تر کتب میں ہمیں ملا, آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی تفصیل پڑھیں, اس وقت بنی اسرائیل میں کیا چل رہا تھا, حضرت موسیٰ کے فوراً بعد مدین تک کے سفر کے اندر کوہ طور کے نیچے کیا چل رہا تھا, یہ سارے کے سارے سینٹرل جو میسیجنگ ہے نا وہ اتنا بڑا مسئلہ کرتے ہیں توحید کے اوپر. یہ توحید اتنا بڑا ایشو ہے کہ اگر اس پہ آپ نے ہلکی سی بھی نا, باریک سی بھی لائن ڈال دی نا, میں آپ کو حافظ صاحب ابھی بتا رہا ہوں اور میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کسی کو سوال کرنا ہو ضرور پوچھیں. پاکستان میں پھر آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, نام لیے بغیر, پاکستان میں میرے عرب اساتذہ ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے تعلیم دی ہے, توحید کے علاوہ کوئی اور سٹرکچر انہوں نے بلڈ نہیں کیا تھا. پہلے 8 سال صرف توحید کا سٹرکچر بلڈ ہوا تھا کہ بھائی یہاں پہ نہیں, نظریے پہ کمپرومائز نہیں ہے, جذباتی مسلمان نہیں ہونا, نظریاتی مسلمان ہونا ہے. تو پاکستان آنے کے بعد مجھے ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ملا جس نے توحید میں کہیں نہ کہیں آمیزش نہیں کی ہوئی. میں آپ کو پھر بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. سو جس کو کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھ لے, میں مسلمان سمجھتا ہوں سب کو, تو اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کچھ تانا زنی تو نہیں کر رہا ہوں ادھر. چاہے میں نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا, میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے آج تک ایک فرقہ پاکستان انڈیا کے بنگالی مسلمانوں میں ایک بھی نہیں ملا کہ جب ان کا ایکس رے اور MRI کیا جائے توحید کے کانسیپٹ کا, ان کی نفسیات اور سائیکالوجی میں, تو میں خود آپ کو آرگیومنٹیشن سے بتا سکتا ہوں, اور بہت سمپل سی عام بندے کی زبان میں, کہ کدھر آپ توحید کے اندر شرک کی آمیزش کر چکے ہیں. اور یہ میسج توریت سے, انجیل سے, زبور سے اور قرآن سے, یہ ایسا سینسیٹیو ٹاپک تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں, اس کانسیپٹ سے کھیلنے پہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد کیا. اور ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا تھا کہ جو ہر گناہ معاف ہو جائے گا وہاں پہ. مسلمانوں کے تو ایسے اللہ تو جیسے فرشتے نا جیسے بہانے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کیا تو آ جاؤ جنت پہ, یہ بھی کیا تو آ جاؤ شرک, مگر اس کے اوپر تو جو مرضی ہو جائے. میں اسی لیے آج تک کسی گناہ گار کو جج نہیں کیا. کوئی بھی بشری کمزوری ہو سکتی ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, بچپن کی پرائمنگ ہوتی ہے, ہر بندہ اپنے اپنے ماحول سے آتا ہے, پھر سیکھتا ہے, راہ پکڑ لیتا ہے. مگر جب کریڈیبل اسکالرشپ کے نام کے اوپر کوئی کانسیپٹ دیتی ہے نا, تو وہاں پہ عام عوام بچ نہیں سکتی, وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھتی ہے. یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں. ہم نفسیاتی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں. ہم جب کسی کو, پروفیسر کو یا مولوی صاحب کو, کسی بھی کریڈیبلٹی کے ممبر پہ سے کوئی بھی ارشاد کرتا سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. سو اگر ادھر سے کوئی چیز آمیزش میں آ رہی ہے, کوئی فلیور ڈالا جا رہا ہے, تو عام بندہ نہیں بچ سکتا اس سے. اور میں پھر بتا دوں, یہ بہانہ بھی نہ کسی کے پاس ہو کہ ہم آخرت میں یہ کہیں گے یا اللہ یہ تو اس مولوی صاحب کے کہنے پہ میں نے کیا ہے. قرآن خود اپنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ارشاد بتایا, قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی مفتی نہیں بچائے گا آپ کو. تدبر کرو, ریسرچ کرو کہ یہاں اس کی وجہ سے آپ مشرک ہو. کوئی نہیں,
سب برات کر دیں گے میں نے ہاتھ پکڑا تھا تیرا, تجھے کیا کتابیں گھر پہ نہیں تھی, کیا تجھے اللہ نے نہیں دماغ دیا تھا؟ ہمیں کوئی, اور ویسے بھی کون ہے جو مفتی صاحب کی پوری باتیں مانتا ہے؟ وہاں پہ تو مفتیوں نے کہنا ہے باقی کی باتیں تو تمہیں مانی نہیں, یہاں پہ آ کے تو سب لوگ اپنی مرضی کی جو مطلب ہوتا ہے. ایون یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مفتی کی 4 باتیں سنی, ان میں ایک نہیں پسند ہے, اس میں آپ کا اور نظریہ ہے, وہ ہم دوسرے مفتی کی لے لیں گے جو ہمیں پسند آ رہی ہوتی ہے. بہرحال ابھی کیونکہ آپ کو اس وقت یہاں تک سامعین کے ذہن میں یہ سوال آگا کہ سر وہ آپ سے سوال تو آپ کے خون کا ہوا تھا, آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ تو میں تو مروں گا بھی نقوی, میرے بچے بھی نقوی مریں گے, خون تو نہیں چینج ہونا ظاہر ہے. مگر یہ جو اہل تشیع اہل سنہ یہ مذہبی انٹائٹلمنٹ ہے. نقوی جو ہے نا یہ میری لینیج ہے, یہ میرا قبیلہ ہے. سو یہ آپ کو آسان کر کے بتا دوں, میں کسی بھی لیول کے اوپر توحید کے اوپر کمپرومائز کو میں پوری طریقے سے ریجیکٹ کرتا ہوں, چاہے وہ اہل سنت کی ہو اہل تشیعوں کی ہو. میں پھر ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, کسی بھی اہل تشیع اسکالر سے کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے ڈیبیٹ کر کے آپ لوگوں کو اصلاحی میسج دے دوں گا کہ جو کانسیپٹس اہل تشیع نے امامت کی وجہ سے امبریلا کور دیا ہے اس میں توحید پہ کمپرومائز ہے, دیٹس اٹ. It is as simple as I can make it. یہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں نے جواب دے دیا ہے. باقی نہ کسی کی میں تضحیق کرنا چاہ رہا ہوں ادھر, نہ ہی میرا مقصد ہے کسی بھی موقع کے اوپر کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی تفریق ڈال رہا ہوں. آپ نے سوال پوچھا کہ میں اہل تشیع کیوں نہیں ہوں, تو میرا بڑا صاف میسج دینا یہاں پہ ضروری ہے, کیونکہ اتنے سارے لوگ جو ہیں اور اسپیشلی بچے وہ سوچیں گے کہ ہاں بھائی آپ اتحاد امت کی بات بھی کرتے ہیں. میں امت کے اتحاد کے لیے ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ آخرت میں جو امت کو اکٹھا کرنا نا وہ اصل میں اتحاد امت ہے. یاد رکھیے گا, وہاں پہ اکٹھے ہونے, وہاں پہ باعزت ہونا اصل میں ہمارا مقصد ہے. السلام علیکم, جسمی فیصلوان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. پاکستان کے اندر جو ایک یہ سیکولرٹزم کا حساب ہے اور اس کے ہم بینیفٹس آف دا ڈاؤٹ بھی دے سکتے ہیں کہ ہر فرقے کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. اگر اہل سنت اور اہل تشیع کو آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو اہل تشیع کے پاس بہت زیادہ نالج ہے حضرت علی کے بارے میں اور اہل سنت کے بارے میں ایز کمپیئر ٹو اہل سنت جماعت کے بارے میں. کیونکہ اگر اہل تشیع کی بات کی جائے تو ان کے بچے کو حضرت علی کے بارے میں پتہ ہے, حضرت امام حسین اور امام حسن کی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں ان کی A to Z بایوگرافی ان کو پتہ ہے, مگر اہل سنت کے بچے کو نہیں پتہ ہوتی ہے, موسٹ آف دا ٹائم نہیں پتہ ہوتی ہے, کوئی ریئر کیس ہو جائے تو. اور اسی طرح جتنے بھی پاکستان کے اندر فرقہ پرستی اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتے ہیں کہ آپ اسی کے اندر ہی باؤنڈ ہو کے رہ جاتے ہو, آپ اس سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ جو چیز آپ کو شروع سے ملتی آ رہی ہے, جو چیز آپ کے دادا سے اور پیچھے سے چلتی آ رہی ہے, آپ اسی کو آگے لے کے چلتے ہو. آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے, جو آپ کی ایک انالیسس کرنے والا ایک میکانزم ہوتا ہے, اس کے اوپر ہی فل سٹاپ لگ جاتا ہے. پھر آپ اسلام کے اندر کچھ بھی وہ چیز برداشت نہیں کرتے ہو جو آپ کے فرقے کے اندر نہیں ہوتی ہے, ایون دو کہ وہ اسلام میں ایگزسٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. مگر اگر آپ کی وہ فریکوینسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی, آپ کے فرقہ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی, تو پھر کبھی بھی آپ اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے ہو. اور یہ پرائم ایگزامپل ہمیں فلسطین کے کیس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ابھی جا کے سارے یونائٹ ہوئے ہیں کہ جب فلسطین میں کچھ رہا ہی نہیں ہے. اگر یہی چیز ہم پہلے دیکھ سکتے تو جب ایران نے اٹیک, سو دا پوائنٹ ہیئر ٹو پرمیننٹ از دیٹ کہ جتنا ہو سکے فرقہ پرستی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور یونائٹ ہو کے فلسطین کے لیے, نہ صرف فلسطین کا بلکہ آل اوور دا ورلڈ ایک فاتح قوم بننا چاہیے. ایک فاتح قوم تبھی بن سکتی ہے جب آپ ان کو بڑے پرپس پہ لے کے آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو تو بندہ بعد میں اعلان کر کے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, مگر جب تک آپ کی لڑائی کسی بڑے جگہ سے نہیں ہوگی, جب تک آپ اپنے پوری مسلم امت کے لیے نہیں لڑو گے, تو کبھی بھی آپ فاتح قوم نہیں بن سکتے. آپ ہمیشہ مفتوح ہی رہو گے اور دوسرے لوگ ہی آپ پہ مسلط کیے جائیں گے.